وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے رحم کر دیا، کرم فرما دیا، ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ شان عمر ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چاند کی 25 تاریخ ہے، 25 ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ لگتا ہے وہ پھر محرم آنے والا ہے۔ تو 1 محرم کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے جو حالات ہے، یونیفارم ایک سا سول کوڈ کا، آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہونے والا انشاءاللہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، ساری طاقتیں اس گنجے کے ساتھ ہے دنیاوی، لیکن اللہ کی طاقت، رب کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج کے اس عنوان میں بہت ساری باتیں اس طرح کی آئیں گی کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، انہوں نے جو حکومت کی، ان کی حکومت کی کچھ جھلکیاں بھی دیتا جاؤں میں آپ کو، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میں آج اس عمر کی بات کرنے چلا ہوں جو عمر راستے میں چلے تو شیطان راستہ بدل دے۔ میں اس عمر کی بات کہنے چلا ہوں جو عمر کلمہ پڑھے تو فرشتے جھوم اٹھے۔ میں اس عمر کی بات کرنے چلا ہوں جو عمر کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے۔ لیکن جب ہجرت کی باری عمر کی آئی تو عمر نے چھپ کر ہجرت نہیں کی۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک طرف کمان ہے، دوسرے ہاتھ میں تیر ہے۔ وہ عمر تلوار لے کر، کمان لے کر، تیر لے کر بیت اللہ کے پاس آتے ہیں
اور سکون سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اور پھر وہ عمر تلوار ہاتھ میں ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ابو جہل، بڑے بڑے سردار عتبہ شیبہ یوں دائرہ لگا کر بیٹھا ہے، بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے ہیں، ابو جہل سب کو لے کر بیٹھا ہے. عمر وہاں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈر سے ہجرت کر رہا ہوں، ارے ہجرت میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے. اور سن لو، آج عمر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کے لیے نکل رہا ہے. اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو عمر کا مقابلہ کرے. اپنے بچوں کو یتیم دکھانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو وہ عمر سے آ کر مقابلہ کرے. اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ ان کے بیٹے کی میت پر روئے تو وہ عمر سے آ کر مقابلہ کرے. وہ عمر جو علل اعلان ہجرت کرتے ہیں. اور یہی نہیں، میں تھوڑی جھلکیاں اور دوں آپ کو عمر کی بہادری کا. آپ نے خالد بن ولید کا نام سنا ہوگا. خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور خالد نے کہا میں تنہا رومیوں کے ساتھ لڑنے جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا. ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے خالد وہ لوگ 60,000 ہے، رومی 60,000، 60,000 ہیں، اور تم اکیلے کیسے مقابلہ کرو گے؟ خالد نے کہا میرے ساتھ میرے رب کی طاقت ہے، دل میں ایمان ہے، مقابلہ میں کروں گا. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے خالد ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، کم سے کم وہ 60,000 ہے تو تم 6,000 لے کر جاؤ، 1,000 لے کر جاؤ. خالد نے کہا نہیں، میں تنہا جاؤں گا. پھر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں، ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتے، آپ کو لے کر جانا پڑے گا. تو خالد کہنے لگے وہ 60,000 ہیں، مجھے صرف 60 دے دو. ادھر 60,000 اور مجھے صرف 60 دے دو. حضرت خالد بن ولید 60 سپاہی کو لے کر، لشکر لے کر، ایک قافلہ لے کر نکلے ہیں اور رومیوں کے ساتھ لڑائی کیے، جس میں 10 صحابہ شہید ہوئے. 5,000 ان کے قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے. اور اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے خالد بن ولید فتح کر کے واپس آ رہے ہیں. یہ تو 60,000 کے مقابلے میں 60 کی بات ہے. اب جو بات کرنے چلا ہوں غور سے سنیں. خالد سیف اللہ نے، خالد بن ولید نے 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لے کر گئے، اور عمر وہ ہے جو اکیلا تنہا گئے اور بیت المقدس فتح کر کے آئے.
بیت المقدس جب فتح کرنے گئے ہیں، واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر نے کہا اپنے غلام سے، اسلم، ہمیں بیت المقدس جانا ہے۔ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، عمر نکلے ہیں لیکن معاملہ طے کر لیے۔ عمر کا عدل و انصاف، 1,44,000 صحابہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، باتیں بڑی اچھی یاد آ رہی مجھے۔ 1,44,000 صحابہ سب حضور کے تعلیم یافتہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، اور 1,44,000 صحابہ میں جتنے بھی ہیں سب کے سب حضور کے مرید ہیں، لیکن عمر حضور کا مراد ہے۔ 1,44,000 صحابہ کے حصے میں حضور کے اوصاف حمیدہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا۔ کسی کے حصے میں صداقت آئی، کسی کے حصے میں شرافت آئی، کسی کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کے حصے میں بہادری آئی، کسی کے حصے میں امانت آئی، کسی کے حصے میں شہادت آئی، اور عمر قربان جاؤں تیرے حصے میں نبی کی عدالت آئی۔ عدالت کی ایک ایک بات آج جو یہ چاچا بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، بکاؤ میڈیا کو لے کر، دلال میڈیا کو لے کر، گودی میڈیا کو لے کر، اور کن لوگوں کو ڈیبیٹ کے لیے بلاتا ہے جسے اسلام کا الف معلوم نہیں، پیسے دے کر خرید کر ایسے لوگوں کو بلا کر بیٹھاتا ہے اور ایسا سوال کرتا اسے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ حرام خور آتا ہی کیوں ہے؟ اسلام یہ خوبصورت مذہب ہے، وہ اسلام کو، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے پیسے دے کر اینکروں سے ناواقف مسلمان کو بلا کر ایسے ایسے سوال کرتا ہے۔ اسلام حقیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، مبارکباد دیتا ہوں آپ کو میں آج۔ ہمیں گھبرانے کی بات نہیں، ہم رسوا نہیں ہو سکتے، ہم ذلیل نہیں ہو سکتے، دین اسلام ختم نہیں ہو سکتا، مسلمان ختم نہیں ہوگا، چاہیے کتنا بھی زور لگا لے۔ اگر قرآن سچا ہے، قرآن نازل کرنے والا سچا ہے، قرآن لانے والا سچا ہے، اور قرآن جس کے اوپر نازل ہوا وہ ساری کائنات میں سچے اور اچھے ہیں، تو ایمان اور یقین دل میں رکھیے۔ قرآن کہتا ہے میں نے والذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن کی آیت دیکھیے آپ، ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ آمنہ کا در یتیم۔ اور پھر آگے دیکھیے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین ایسا دین ہے جو دین تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ یہ دین مٹنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ لاکھ کوشش کرے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چاہے چیخے چلائے کہ اسلام کو ہم مٹا دیں گے، طرح طرح کی نفرتوں کی باتیں پھیلا رہا ہے وہ گودی میڈیا اور بکاؤ میڈیا کو لے کر، میرے بھائی اللہ کا
کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اسی لیے گھبرانے والی بات نہیں. عرض کر رہا تھا کہ عمر کو عدالت ملی. حضرت عمر کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے، پریزیڈنٹ ہے ہماری زبان میں. لیکن انصاف دیکھیے، آج تو کسی کے ساتھ بھی وہ چاچا انصاف نہیں کر پا رہا ہے. لیکن یہ دیکھو، جس کو ہم اپنا مانتے ہیں، ہم ہیرو مانتے ہیں، وہ کس طرح کے انصاف کرتے ہیں. غلام سے کہتے ہیں بیت المقدس جانا ہے، لیکن تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اسی لیے ایک منزل تو سواری کرے گا اور دوسری منزل میں سواری کروں گا. سوار ہو کر چلے ہیں، لیکن جب بیت المقدس قریب آیا اس وقت حضرت عمر کی چلنے کی باری تھی اور غلام کی سواری کی باری تھی. غلام سوار ہے، غلام یہ کہتا ہے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر ہیں. یہ یہودی عالم کیا سوچیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ غلام سواری پر اور آقا پیدل، لوگ مجھے تھوکیں گے. عمر تیرے ایک ایک جملے پہ قربان جاؤں. عمر نے کہا اسلم، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی نے جو سبق دیا ہے وہ سبق بھلا نہیں سکتا. انصاف انصاف ہے، معاملہ معاملہ ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے، تیری باری ہے. اسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے جب میں نے دیکھا کہ میں سواری پر ہوں اور میرے آقا اونٹ کا نکیل تھام لیے ہیں، لگام تھامے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں اونٹ کا لگام ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا چپل ٹوٹ گیا ہے. دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر نے اپنا چپل پکڑ لیا ہے. یہ انصاف ہے. آج ایکسا سول کورٹ کے نام پر جو پریشان کیا جا رہا ہے ایک مذہب کے لوگوں کو، اللہ کا قہر بہت جلدی آنے والا ہے. جب ظلم عروج پر چلا جاتا ہے تو اس ظلم کا زوال شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور ان ظالموں کو اللہ برباد کرے گا. اس لیے کہ اسلام کے ساتھ ٹکر لینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ودین الحق یہ ایسا حق دین ہے. قرآن کہتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، ہر ادیان پر، ہر دین پر غالب آئے گا. تو چاہے جتنا بھی زور لگا لے. میں عمر کی بات کر رہا تھا کہ میرا ہیرو، میرا امیر جس کو ہم مانتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. میں نے کہا قربان جاؤں، عدالت حضرت عمر کے حصے میں آئی. ابھی امیر المومنین نہیں بنے ہیں. واقعہ سناتا ہوں، سنیے. حضور کا دور ہے، حضور کا زمانہ ہے. ایک یہودی اور منافق میں ایک تلوار کے بدلے میں لڑائی ہو گئی. یہودی نے کہا میری تلوار ہے، منافق نے کہا کہ میری تلوار ہے.
منافق پہلے سن لیجئے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق بظاہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد، لیکن جب وہ اپنوں میں جاتا ہے تو وہ کہتا نہیں ہم تو مذاق کرنے گئے تھے اور ہم ان کی بھید کو، اندر کی باتوں کو لینے گئے تھے، آپس میں بات کرتے، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو منافق میں اور یہودی میں لڑائی ہو گئی۔ یہودی نے کہا میری تلوار ہے، منافق نے کہا میری تلوار ہے۔ تو دونوں اپنے اپنے گواہوں کو لے کر نبی کے دربار میں پہنچا۔ جب دونوں پہنچے ہیں تو یہودی نے بھی اپنی گواہوں کو پیش کیا، منافق نے بھی پیش کیا، لیکن منافق کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اپنے کون ہے پرائے کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے اور بے ایمان کون ہے؟ یہودی کلمہ نہیں پڑھتا، اس نے اپنا پن ظاہر کیا۔ نبی آخر الزمان جب سارے گواہوں کی باتوں کو سنتے ہیں، میرے آقا نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ تلوار یہودی کی ہے، تمہاری نہیں۔ اب دونوں باہر آئے، گواہ چلے گئے۔ پھر منافق کہنے لگا دیکھ میں تلوار تجھے ایک شرط پہ دوں گا۔ یار فیصلے میں مزہ نہیں آیا، حضور نعوذ باللہ جلدی میں ہوں گے، فیصلہ صحیح نہیں سنایا، مزہ نہیں آیا فیصلے میں، پھر کیا کرنا ہے؟ میری تلوار تو مجھے دے دے۔ نے کہا تلوار دوں گا اگر عمر نے فیصلہ کر دیا تو۔ ابھی عمر امیر المومنین نہیں بنے ہیں، عمر اب یہودی جانتا ہے عمر اور نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ نبی یہودی نے کہا یہ کام کر، جس کے پاس جانا ہے چل، ایک بار نہیں 100 بار چل۔ چونکہ یہودی جانتا تھا کہ مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، لیکن نبی کے فیصلے کا انکار کر دے نہیں ہو سکتا۔ یہودی نے کہا چل، اب دونوں چلے، دونوں حضرت عمر کے گھر کو آئے۔ منافق نے اپنا پن جتایا، اے عمر آپ کو معلوم ہے اپنے کون ہے پرائے کون ہے؟ یہ تلوار میری ہے، یہودی کہتا ہے ان کی ہے، آپ فیصلہ کرو، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ یہودی بڑا چالاک تھا، آج بھی یہودی چالاک ہے۔ یہودی کہنے لگا عمر تیری جو مرضی ہے فیصلہ کر لے، مگر یاد رکھنا تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ تلوار اس کی ہے، یہ تلوار میری ہے، تیرے نبی نے کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرے نبی نے فیصلہ سنایا ہے، آپ کی تلوار ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا مزہ نہیں آیا، عمر کے پاس جا کر فیصلہ کریں گے، مزہ نہیں آیا نبی کے فیصلے کا۔ سیدھا اندر گئے۔ اب یہ منافق سوچنے لگا میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، اندر گئے ہیں کچھ کاغذ قلم لینے گئے ہیں، لکھ کر دیں گے کہ یہ تلوار میری ہی ہے۔ اندر گئے اور تلوار لے کر آتے ہیں، ننگی تلوار مارا ہے عمر نے گردن پہ، پورا سر الگ پڑ گیا، سر جسم سے الگ ہو گیا۔ اب یہ یہودی بھاگنے لگا ہے، ان کی باری آ گئی، اب میری باری ہے۔ خیر نہیں، حضرت عمر نے کہا رک جا، تلوار تو لے کر جا، تلوار اب تو یہ چلا گیا ہے، ان کے ہاتھ سے تلوار لینے میں تجھے کیا ہے، چلیے تلوار لے کے جا۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ یہودی ڈرتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، مجھے تلوار نہیں چاہیے بابا، میری گردن سلامت رہے تو بس ہے۔ اب پورے کے پورے منافقین امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہمیں بدلہ دلواؤ۔ کیا بات ہے؟ عمر نے
ایک کی گردن اڑا دی ہے، سر قلم کر دیا ہے، ہم بھی سر قلم کریں گے، عمر کے جسم سے عمر کے سر کو الگ کریں گے۔ اب نبی آخر الزماں گھبرا گئے، یہ کیا کر دیا عمر نے؟ عمر کو بلواؤ، بلاؤ عمر کو۔ عمر آئے، عمر کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا، میں نے گردن اڑا دیا۔ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ میرے نزدیک آئے تو ان کا فیصلہ میں ایسے ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ گردن کن کی ہے؟ منافق کی، اور یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے، جس کی عدالت اتنی سچی ہو۔ یہ یہاں گینڈا چاچا بیٹھ کر جو الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں، وہ عمر کی تاریخ اٹھا کر دیکھے۔ ہم جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو اتنا خوبصورت مذہب عطا کیا ہے۔ وہ عمر حضرت علی عمر کے پاس آتے ہیں، سلام کلام کے بعد حضرت علی بیٹھ گئے۔ عمر نے پوچھا، علی آپ پہلے یہ بات بتاؤ کہ گھر کی باتیں کرنی ہے، نجی باتیں کرنی ہے، یا حکومت کی باتیں کرنی ہے، عوام کی باتیں کرنی ہے؟ حضرت علی نے کہا، آج میں گھر کے معاملے میں آیا ہوں، آج مجھے نجی باتیں آپ سے کرنی ہے، کچھ مشورہ لینے آیا ہوں، اور یہ میری باتیں ہیں، اپنی باتیں ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جو چراغ جل رہا تھا، حضرت عمر نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ بازو دوسرا چراغ تھا، اس چراغ کو جلا دیا۔ علی نے پوچھا، میں اپنی بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بات بتاؤ کہ یہ چراغ جل رہا تھا، آپ نے اسے بجھایا کیوں؟ اور بازو میں جو چراغ بجھا ہوا تھا اسے آپ نے جلایا کیوں؟ عمر کہنے لگے، علی، سلام کلام کے بعد ہماری بات یہ ہوئی کہ آپ نجی باتیں کرنے آئے ہیں یا حکومت کی باتیں کرنے آئے ہیں، عوام کی بات لے کر آئے ہیں یا اپنی بات؟ تو آپ نے کہا اپنی بات۔ یہ جو میں بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا، یہ قوم کے پیسوں کا تیل جل رہا تھا۔ اگر ہم اپنی باتیں کرتے اور جتنی دیر بات کرتے اتنی دیر تک قوم کے پیسوں کا تیل جلتا، کل قیامت کے میدان میں میرا خدا مجھ سے پوچھتا، عمر باتیں تو گھر کی کر رہے تھے، نجی باتیں کر رہے تھے، اپنی باتیں ہو رہی تھی، لیکن قوم کے پیسوں کا تیل جل رہا تھا۔ اس کا جواب عمر دے نہیں پاتا، اسی لیے جو میں نے گھر کا چراغ لے کر آیا ہے اس چراغ کو جلا دیا۔ بتاؤں میں آپ کو کہ امیر، سردار، صدر کیسا ہوتا ہے؟ اور قیصر روم نے، روم کا بادشاہ ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ حضرت عمر کو قتل کر دو، ان کی زبان میں حضرت عمر کو مار دو، ہم تجھے یہ انعام دیں گے۔ اب جس کو جاسوس بنا کر بھیجا ہے بادشاہ نے، وہ کتنا بڑا چالاک آدمی ہوگا سوچ سکتے ہیں۔ وہ بھی کن کو مارنے کے لیے؟ عمر کو مارنے کے لیے۔ وہ آیا، مدینہ پہنچا روم سے،
مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہوتا ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں، اور عام گھروں میں رہتے ہیں ہر آدمی، تو آپ کا سردار کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے یہاں سردار نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو امیر المومنین ہوتا ہے، تو تمہارے امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ وادیاں دکھائی دے رہی ہے آپ کو، وہاں آزو بازو بیت المال کے جو اونٹ ہیں وہ بیت المال کے اونٹوں کو چراتے ہیں۔ عمر کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ، اللہ، بیت المال کے اونٹ کو گھاس پھوس کھلا رہے ہیں، چرا رہے ہیں اونٹوں کو۔ آپ چلے جائیے، 2 وادیاں ہیں، ان وادیوں کے بیچ میں آپ جائیں گے تو عمر آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ حیران پریشان کہ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستہ نہیں، پھر یہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں؟ مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ پہنچا تو جا کر دیکھتا ہے کہ گرمی ہے، اور حضرت عمر اونٹوں کو کبھی ادھر لے کر جاتے ہیں، کبھی ادھر چڑھانے جاتے ہیں، بیرکیب اس طرح سے عمر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ عمر کو مجھے مارنا کیسے ہے، مجھے بادشاہ نے عمر کو مارنے کے لیے بھیجا ہے، میں عمر کو قتل کیسے کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ سوچ رہا ہے، اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ سارے علاقے میں ایک ہی درخت ہے اور بڑی گھنی درخت ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے پاس آئے گا، اسی لیے کہ دھوپ کڑک ہے، اتنی کڑی دھوپ ہے تو یقیناً سستانے کے لیے یہیں آئیں گے، آرام کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، جھاڑ کے اوپر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے حضرت عمر اسی جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، اور بیٹھے اس کے بعد ہاتھ کا سرہانہ بناتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ عمر سوئے تو میں جاؤں اور جا کر عمر کا 2 ٹکڑا کروں۔ جب عمر سونے لگے تو ایک درندہ، ایک شیر ببر نکل کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر سو رہے ہیں اور ایک درندہ شیر ببر عمر کے طرف آ رہا ہے، دل میں بڑا خوش ہوا کہ جو کام میں کرنے آیا تھا وہ کام تو شیر کر دے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی رکس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں رہا۔ تو وہ آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، شیر آیا ضرور، لیکن شیر آ کر حضرت عمر کے سرہانے میں کبھی بیٹھتا ہے، کبھی پاؤں کے طرف جا کر بیٹھتا ہے، کبھی دائیں طرف بیٹھتا ہے، کبھی بائیں طرف بیٹھتا ہے، کبھی چاروں طرف عمر کے چکر لگاتا ہے، چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ حضرت عمر جاگے، اس شیر نے حضرت عمر کو سلام کیا، زبان حال سے کہا کہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے اوپر حملہ کروں، میں تو آپ کی حفاظت کے واسطے آیا تھا۔ اب وہ شیر چلا گیا، وہ ظاہر ہوا، نیچے آیا، قدموں میں گر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا حضرت جی مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ جاسوس کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ نقطے کی بات جو میں آپ کو دے رہا تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے لیکن اونٹ چڑھا رہا ہے،
ہو گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.